نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر مصطلح الحدیث کے 22ویں سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے المردود بسبب سقط من الاسناد، کہ خبر مردود سند میں سقوط کے اعتبار سے، کے سبب سے۔ جیسا کہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ خبر مردود کے مردود ہونے کے دو بڑے اسباب ہیں۔ سقط من الاسناد، سند میں جو اتصال ہے اس کا یعنی منقطع ہونا، سقط من الاسناد، اور دوسرا ہے طعن فی الراوی، راوی میں طعن ہونا۔ تو ہم پہلے سبب کے بارے میں آج کے سبق میں پڑھیں گے، سقط من الاسناد۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو ڈاکٹر محمود تہان نے یہ ہیڈنگ لگائی ہے المراد بالسقط من الاسناد، اسناد میں سقط سے کیا مراد ہے؟ تو لکھتے ہیں المراد بالسقط من الاسناد، اسناد میں سقط سے مراد انقطاع سلسلۃ الاسناد، سند کے سلسلہ کا منقطع ہو جانا۔ سند میں جو سند کا سلسلہ ہے، یعنی سند کو اگر ہم زنجیر کہہ لیں تو اس کی کڑیوں کا آپس میں جو ہے اتصال قائم نہ رہنا، ان کو ربط جو ہے ٹوٹ جانا۔ بے سقوط راوین، راوی کے سقوط کی وجہ سے، کہ کہیں سے کوئی راوی مس ہو، اپنے راوی اپنے شیخ سے جو ہے روایت نہ کر رہا ہو، او اکثر یا اکثر کا، عمدن من بعض الروات، بعض روات کی طرف سے، یعنی یہ ارادتاً ہو، او عن غیر عمد، یا بغیر ارادہ کی ہو۔ تو کسی طریقے سے بھی سقوط ہو، سند کا جو سلسلہ ہے وہ ٹوٹ جائے، تو اس کو کہتے ہیں سقط من الاسناد۔ اور برابر ہے کہ من اول سند، سند کے شروع میں ہو، او من آخر ہی، یا سند کے آخر میں یہ انقطاع ہو، او من اثناء ہی، یا سند کے درمیان میں ہو۔ اور یہ بھی برابر ہے سقوطاً ظاہراً، یہ سقط ظاہری ہو، او خفیاً، یا خفی ہو۔ کہ ایک سقوط ظاہری ہوتا ہے کہ جس کو عام جو ہے مشتغل فی الحدیث، علم حدیث کے ماہرین جو ہیں، محدثین ہیں، جو علوم الحدیث میں مہارت رکھتے ہیں، اس فن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں۔ تو وہ ہے سقوط ظاہری، اور خفی وہ ہے کہ جس کو خاص علماء، خاص محدثین، جنہوں نے دن رات جو ہے اس علم میں صرف کیا ہوتا ہے، جن کی ایک گہری جو ہے نظر ہوتی ہے اسناد میں، احوال روات میں، تو وہ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ تو برابر ہے کہ یہ سقوط ظاہری ہو یا خفی۔ دوسری ہیڈنگ ہے انواع السقط، یہ سقط کی انواع۔ تو جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے سقوط ظاہری اور خفی، تو وہی دو اس کی انواع ہیں۔ یتنوع السقط من الاسناد، سند میں سقط کی متنوع یعنی اس کی نوعیں ہیں، بحسب ظہورہ و خفائہ، اس کے ظہور اور خفا، ظاہر ہونے اور پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ سقط ظاہر، ظاہری سقط، و سقط خفی، اور پوشیدہ سقط۔ تو سقط ظاہر کیا ہے؟ وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ السَّقْطِ يَشْتَرِكُ فِي مَعْرِفَةِ الْأَئِمَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُشْتَغِلِينَ بِعُلُومِ الْحَدِيثِ، سقط کی یہ جو نوع ہے، اس کی معرفت میں مشترک ہیں ائمہ حدیث، اور اس کے علاوہ جو علوم حدیث میں مشتغل ہیں، جو علماء ہیں، محدثین ہیں، اس فن کا علم رکھنے والے ہیں،
وہ اس کی پہچان کرنے میں مشترک ہیں۔ وَيُعْرَفُ هَذَا السَّقْطُ، اس سقط کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ تو لکھتے ہیں من عدم التلاقی بین الراوی و شیخہ، راوی اور شیخ کے درمیان عدم ملاقات سے، ان کا آپس میں ملاقات ہی نہ ثابت ہو، اما لأنہ لم یدرک اثرہ، کہ راوی نے اپنے شیخ کا زمانہ ہی نہیں پایا، جب زمانہ ہی نہیں پایا تو ملاقات بھی ثابت نہیں، او ادرک اثرہ، یہ زمانہ تو پایا ہے لیکنہ لم یجتمع بہ، لیکن اس کے ساتھ کہیں اکٹھے ہونے کا موقع ہی نہیں ملا ہے، اور ولیست لہ منہ اجازت، اور اس کو اپنے شیخ سے اجازت بھی نہیں ہے۔ اجازت یہ محدثین کی اصطلاح میں اس سے مراد ہے الاذن بالروایہ، کہ روایت کی اجازت، کوئی شیخ اپنی احادیث روایت کرنے کی اجازت دے دے۔ وقد یحصل الراوی علیہا من شیخ لم یلتقی بہ، اور یہ اجازت تو کبھی راوی کو شیخ سے اس طریقے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی۔ شیخ اس طرح کہہ دیتا ہے، فرما دیتا ہے احیانا اجزت روایت مسموعاتی لأہل زمانی، کہ میں نے اپنی مسموعات، میں نے اپنی روایات کی اجازت فلاں زمانے والے لوگوں کو دے دی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے بھی یعنی ان کا عدم تلاقی ہو، یعنی ان کے درمیان ربط نہ ہو، کہ اجازت بھی نہ ہو راوی کو شیخ کی طرف سے، اور اس کا زمانہ بھی نہ پایا ہو، یہ زمانہ پایا ہو تو ملاقات نہ کی ہو، تو اس طریقے سے یعنی وہ اکٹھے نہ ہوئے ہوں، تو اس سے پتہ چل گیا کہ ان کے درمیان ربط نہیں ہے، یہ سخت ہے ان کے درمیان۔ اور یا پھر جو ہے وجادہ نہ ہو راوی کے لیے، وجادہ سے مراد یہ ہے کہ شیخ کی کتابوں کو پالے راوی اور اس کے خط کو پہچانتا ہو، پھر اس کتاب میں سے روایت کرے۔ تو اس کی تفصیل ہم جو ہے اگلے اسواق میں بھی پڑھیں گے۔ تو یہ یعنی چیزیں نہ پائی جائیں تو اس کو ماہرین علوم الحدیث جو ہے پہچان لیتے ہیں کہ یہاں پر سقط فی الاسناد ہے۔ لذالک یحتاج الباحث فی الاسانید، اس لیے کہ جو باحث ہے، جو اس فن میں کام کرنے والا ہے، جو محدث ہے، محقق ہے اسانید کا، اس کو روات کی تاریخ کی معرفت کی ضرورت ہوتی ہے، اسے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ روات حدیث کی معرفت حاصل کرے، ان کے تاریخ ولادت، تاریخ وفات کی، تاکہ پتہ چلے کہ اس کی تاریخ ولادت کیا ہے اور اس کے شیخ کی تاریخ وفات کیا ہے۔ اگر شیخ کی تاریخ وفات راوی کی تاریخ ولادت سے پہلے کی تو صاف ظاہر ہے تو پھر ان کے درمیان ربط نہ ہوا، کہ شیخ جو ہے وہ راوی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا ہے۔ اوقات طلبہم، اور ان کے اوقات طلب کا بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ کس دور میں حدیث روایت کر رہے تھے اور راوی کس دور میں حدیث سن رہے تھے۔ او عدد الروات، ارتحالہم، اور ان کے سفروں کا بھی علم ہو کہ راوی نے کس کس علاقے کا سفر کیا ہے، شیخ نے کس کس علاقے کا سفر کیا ہے، شیخ سے کس کس علاقے کے لوگوں نے روایت کی ہے حدیث۔ تو ان چیزوں کا علم جو ہے یہ ضروری ہے کہ ان کی معرفت حاصل کرے ایک مشتغل فی الحدیث، جو سند کے میں، جو حدیث پر حکم لگانے میں علوم الحدیث میں جو مشغول ہے، تو اس کو راوی اور اس کے شیخ کے احوال کا علم ہونا چاہیے۔ اور علماء نے یہ جو سقط ظاہری ہے، جس سقوط کو ظاہری سقوط کا نام دیا گیا ہے، اس لحاظ سے حدیث کی 4 قسمیں بنائی ہیں اس سند کی، کہ یہ سقط کے مکان کی حیثیت سے ہے کہ جہاں پر
سقط واقع ہو رہا ہے اس اعتبار سے جس کی 4 قسمیں بن رہی ہیں سند کی۔ ایک ہے المعلق، تو معلق وہ حدیث ہے جس کی سند کے شروع میں ایک یا ایک سے زائد راوی حذف ہوں، اور المرسل وہ ہے جس کی سند کے اخیر میں راوی حذف ہو۔ المعدل وہ حدیث ہے جس کی سند میں 2 اکٹھے راوی حذف ہوں، اور المنقطع وہ حدیث ہے جس کی سند میں کہیں بھی کوئی راوی حذف ہو۔ اب ہے تو اس اعتبار سے یہ 4 قسمیں بن گئیں سند کی، یعنی سقوط کے اعتبار سے، سقوط کی جگہ کے اعتبار سے کہ کہاں سقوط ہوا ہے۔ شروع میں ہے تو اور نام ہے اس حدیث کا، اگر سقوط جو ہے اخیر سند میں ہے تو اور نام دے دیا جاتا ہے، اگر درمیانے سند میں ہے تو اور ہے، اگر ایک راوی ہے تو پھر اور نام دیا جاتا ہے، 2 اکٹھے یا 2 سے زائد راوی ساکت ہیں تو پھر اس سند کو اور نام دے دیا جاتا ہے۔ اب ہے سقط خفی، تو یہ جیسے کہ پہلے مختصراً بتایا جا چکا ہے، یہ وہ سقط ہے وَهَذَا لَا يُدْرِكُهُ، اس کو نہیں پہچان سکتے، إِلَّا الْأَئِمَّةُ الْحُزَّاقُ الْمُطَّلِعُونَ، مگر وہ ائمہ جو حزاق ہیں، جو ہوتے لگاتے ہیں اس اسناد کے علم میں، احوال روات میں، المطلعون علی طرق الحدیث، جو حدیث کے مختلف طرق پر مطلع ہوں، وعلل اسانید، اور سندوں کی علتوں پر مطلع ہوں۔ پھر اس کے 2 نام ہیں، وَلَهُ تسمیتان، پھر اس کے 2 نام ہیں، یعنی سقط خفی کے اعتبار سے پھر 2 قسمیں بن جاتی ہیں، المدلس اور المرسل الخفی۔ ان کی بات اگلے دروس میں آئے گی۔ آج ہم نے سبق پڑھا ہے سقط فی الاسناد۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سقط فی الاسناد سے مراد یہ ہے کہ حدیث کی جو سند ہے اس میں روات کے سلسلہ میں انقطاع ہو جانا، جو سلسلہ ہے روات کا اس کا کہیں سے ٹوٹ جانا، جو کڑیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں ان کا کہیں سے ٹوٹ جانا، اس کو سقط فی الاسناد کہتے ہیں۔ یہ سند کے شروع میں بھی ہو سکتا ہے، یہ انقطاع اخیر میں بھی ہو سکتا ہے، درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے پھر اس کی مختلف اقسام ہیں۔ اس کی پہچان وہی کر سکتے ہیں جو احوال روات کی معرفت رکھتے ہیں، علماء جو کھوج لگاتے ہیں روات کے احوال کے، ان کے تاریخ ولادت، وفات، ان کے اسفار اور ان کے مجالس پر نظر رکھتے ہیں، یعنی ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ جان لیتے ہیں کہ جب سند دیکھتے ہیں کہ یہ سند متصل ہے یا منقطع ہے، اگر یہ راوی فلاں سے روایت کر رہا ہے تو کیا ان کے درمیان اتصال ہے یا انقطاع ہے، کیا واقعتاً اس کا اس سے روایت کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ اللہ تعالی ہمیں علم حدیث سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔